حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 36۔ آج کے درس میں ہم بحث جمع پڑھیں گے اور اس بحث کا کچھ طریقہ کار یوں ہے کہ کل انہوں نے 3 طریقے بیان کیے ہیں جمع بنانے کے۔ یاد رکھیے عربی کے اندر تعداد کے لحاظ سے کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 2 سے اوپر کو کہتے ہیں۔ لیکن فارسی، اردو وغیرہ دیگر زبانوں میں واحد اور جمع 2 قسمیں ہوتی ہیں، اور واحد 1 اور جمع 1 سے زیادہ۔ پہلے نمبر پر انہوں نے 3 طریقے بیان کیے ہیں، اور پھر آگے تقریباً 2 صفحوں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان 3 طریقوں میں سے کون سا طریقہ کس قسم کی جمع کے ساتھ استعمال ہوگا۔ مثلا درختوں کی متعلقہ چیزیں آئیں گی تو کس طریقے سے جمع بنائیں گے، انسانی اعضاء کی جمع آئے گی تو کس طریقے سے بنائیں گے، بے جان کی جمع آئے گی تو کیسے بنائیں گے، جاندار کی جمع آئے گی تو ان 3 طریقوں میں سے کیسے بنائیں گے۔ پہلے وہ 3 طریقے ہیں جو آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ کبھی اس میں واحد کے آخر میں الف نون بڑھا کر جمع بنا دیتے، کبھی ہا بڑھا کر، کبھی الف تا بڑھا کر، جیسے پسر سے پسراں، شب سے شبہا، باغ سے باغات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جمع کس طریقے سے بنائیں گے، کون سی جمع کس طریقے سے بنائیں گے۔ تو یہ اگلی ساری تفصیل میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ جاندار چیزوں کی جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں الف نون یعنی پہلا طریقہ استعمال کریں گے، جیسے مرد جاندار ہے، مرداں، زن زناں، شیر شیراں۔ اگر بے جان چیز ہوگی تو جمع بنانے کے لیے بے جان چیزوں کی جمع، اور اس میں معنی کی جمع، توجہ، اس میں معنی کی جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں ہا زیادہ کریں گے، جیسے سنگ سے سنگ ہا، یہ بے جان چیز تھی، پتھر، سنگ کہتے ہیں پتھر کو۔ کتاب سے کتاب ہا۔ اس کے بعد رنج، یہ اس میں معنی ہے۔ اس میں معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نہ آنکھ سے دیکھا جا سکے، ہاتھ سے چھوا جا سکے۔ رنج سے رنج ہا، خوبی خوبی ہا، بدی بدی ہا۔ تنبیہ، کبھی خلاف قیاس جاندار کی جمع ہا کے ساتھ اور بے جان کی جمع الف نون کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، جیسے پسر سے پسر ہا، کتاب سے کتاباں۔ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو جاندار کی جمع الف نون کے ساتھ اور بے جان کی جمع ہا کے ساتھ آ جاتی ہے، لیکن کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ زمین سے اگنے والی چیزوں کی جمع دونوں طریقوں کے ساتھ لائی جاتی ہے، جیسے درخت سے درختاں، درختہا، نہال سے نہالاں، نہالہا، نیا اگا ہوا پودا۔ زمین سے اگنے والی چیزوں کے اجزاء کی جمع عام طور پر ہا کے ساتھ آتی ہے، جیسے شاخ سے شاخہا، ریشہ سے ریشہ ہا، جوانہ سے جوانہ ہا، ساقہ سے ساقہ ہا۔ دوسری تنویر کھولیں، شگوفہ سے شگوفہ ہا۔ جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوتے ہیں یعنی جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، ان کی جمع دونوں طریقوں کے ساتھ آتی ہے، یعنی الف نون والے کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، ہا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، جیسے چشم سے چشماں چشمہا، لب سے لباں لبہا، دست سے دستاں دستہا، رخ سے رخاں رخہا، رودہ سے رودگاں رودہا، زلف سے زلفاں زلفہا، گیسو سے گیسواں گیسوہا، زلفق سے زلفق
ہا ذوالفقاں، یہ ذوالفق کے اندر کاف کون سی ہے؟ کاف کون سی ہے ذوالفق کے اندر؟ ذوالفق کے اندر کاف کون سی ہے یار؟ دیکھو نا ادھر، ذوالفق کے اندر کاف کون سی ہے؟ یہ کاف زلف کے ساتھ کاف کیوں آئی ہے؟ پچھلے سبق میں پڑھا ہے، تصغیر کے لیے آتی ہے۔ تصغیر کے کیا کیا ترجمے ہوتے ہیں؟ چھوٹا، عظیم، پیارا، بھول گئے ہو؟ یہ چھوٹا کے معنی میں آیا ہوا ہے کاف، کاف پتلی ہے کہ پیچھے دیکھو ایک اور چیز، زمین سے اگنے والی چیزوں کے اجزاء کی جمع عام طور پر ہا کے ساتھ، ادھر زمین سے اگنے والی چیزوں نہیں لکھنا، یہاں لکھنا ہے اجزائے نباتات کی جمع۔ اجزائے لکھو، اجزائے نباتات کی جمع، زمین سے اگنے والی چیزوں کی یہ درست نہیں ہے، یہاں پر یہاں لکھنا ہے اجزائے نباتات کی جمع، ہا کے ساتھ آتی ہے۔ نباتات کہتے ہیں زمین سے اگنے والی چیزوں کو، یہ بات پھر بھی وہی بنتی ہے، لیکن آپ اس طرح اجزائے نباتات لکھیں۔ آگے دیکھیں جی، وہ الفاظ جو وقتوں کے نام ہیں ان کی جمع بھی دونوں طریقوں سے آتی ہے، جیسے روز سے روزاں روزہا، ماہ سے ماہا ماہاں ماہا، سال سے سالاں سالہا، شب سے شباں شبہا، روزگار سے روزگاراں روزگار ہا۔ اس کے بعد آگے فوائد ذکر کیے ہوئے ہیں، سارے فوائد جی۔ جس لفظ کے آخر میں الف یا واو ہو تو الف نون کے ساتھ جمع بناتے وقت الف نون سے پہلے یا لگائیں گے، جیسے دانا سے دانایاں، کیوں کہ ایک پہلے الف آیا پڑا ہے پھر الف نون، تو یہ دو الف اکٹھے نہیں ہو سکتے، توجہ، دو الف اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے فصل کے لیے، فاصلہ پیدا کرنے کے لیے یا لگائیں گے۔ سخن گو سے سخن گویاں۔ فائدہ، جس لفظ کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو الف نون کے ساتھ جمع بناتے وقت با کو کاف فارسی سے بدل دیتے ہیں۔ کاف فارسی کیا ہوتا ہے جی؟ کاف فارسی گاف کو کہتے ہیں، جیسے بندہ سے بندہ گاں، بندگاں، ہا کو ہٹا کر گاف لگانی ہے نا۔ اور ہا کے ساتھ جمع بنانے کے لیے بہتر ہے کہ واحد کی ہائے مختفی سلامت رہے، جیسے جمع سے جمع ہا، کپڑے، خانہ سے خانہ ہا، گھر۔ فائدہ، جس لفظ کی جمع یا تصغیر بنائیں گے اس میں سے اگر کوئی حرف محذوف ہے تو وہ جمع یا تصغیر بناتے وقت واپس آ جائے گا، جمع یا تصغیر بناتے وقت، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جمع اور تصغیر مخففات کو اپنی اصل کی طرف لوٹاتی ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کی جمع بنائی تو واحد میں جو تھا، جو لفظ محذوف تھا، حرف محذوف تھا، جب جمع بنائیں گے یا تصغیر بنائیں گے تو وہ لفظ لوٹ آئے گا۔ جیسے دیکھیں، جیسے نیا سے نیاک، نیاک، یہ کاف کون سی ہے؟ تصغیر کی کاف ہے، سے نیاکاں، نیا سے نیا، اصل میں نیاک تھا، اصل میں لفظ نیاک ہے، کاف کے بغیر نیا استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ جب اس کی جمع بنائی نہ، یہاں نیاک میں کاف جو ہے یہ تصغیر کی نہیں ہے، یہ اصلی ہے، اس کا معنی تھا دادے، اجداد۔ نیا اصل میں نیاک تھا، اس کی جب جمع بنائی تو پھر کاف جو اصلی گری ہوئی تھی وہ لوٹ آئی، نیاکاں۔ فائدہ،
سر اور گردن سے جب جسم کا کوئی حصہ مراد ہو تو اس کی جمع ہا کے ساتھ بنائیں گے، جیسے سر سے سرہا، گردن سے گردن ہا۔ ہاں اگر ان سے بزرگ ہستیاں، بزرگ اشخاص مراد ہوں تو پھر ان کی جمع الف نون کے ساتھ آئے گی، جیسے سر لشکر، لشکر کا سردار، اس کی جمع بنائیں گے تو سران لشکر، لشکر کے سردار، سر کا معنی سردار۔ گردن، گردن ایران، ایران کا بڑا آدمی، اس کی جمع بنائیں گے تو گردنان ایران، ایران کے بڑے لوگ۔ فائدہ، عربی کے بعض جمع کے الفاظ فارسی میں واحد شمار ہوتے ہیں اور ان کی جمع الف نون یا ہا کے ساتھ آتی ہے، جیسے حور کی جمع حوراں، حالانکہ عربی میں حور حوراء کی جمع ہے، جس کا معنی ہے موٹی آنکھ والی۔ فائدہ، الف تا کے ساتھ جمع بنانا عربی طریقہ ہے جو فارسی میں بھی چلتا ہے، جیسے باغ سے باغات، اخبار سے اخبارات۔ فائدہ، وہ لفظ جس کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو الف تا کے ساتھ جمع بناتے وقت کبھی ہا کو جیم کے ساتھ بدل دیتے ہیں، جیسے روزنامہ سے روزنامہ جات، اخبار نامے۔ کبھی ہا کو جیم سے نہیں بھی بدلتے بلکہ دونوں کو لکھتے ہیں، جیسے میوہ سے میوہ جات۔ فائدہ آخری ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے۔ خلاف قیاس مطلب قاعدے کے خلاف، قانون کے خلاف، پیچھے سارے قانون بیان کر رہے ہیں، ان کے خلاف آتی ہے۔ قیاس دونوں طریقوں سے آتی ہے، جیسے اختر سے اختراں اخترہا، غم سے غما غمہا، ستارہ سے ستارگاں ستارہا، اندوہ سے اندوہ گاں اندوہا، سخن سے سخن ہا سخن ہاں سخنا، آخشیج سے آخشیجاں آخشیج ہا، پلہ سے پلگاں پلہا، غمزہ سے غمزگاں غمزہا، گناہ سے گناہ گناہاں گناہا، کوثار سے کوثاراں کوثارہا، جوئے بار سے جوئے باراں جوئے بارہا، غار سے غاراں غارہا۔ یہ بڑا اہم سبق تھا اور بڑا طویل سبق تھا، اس کو آپ نے بار بار تکرار کرنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے۔ ھذا ھو المرام۔